ایک وقت ایسا بھی تھا جب انسان علم حاصل کرنے کے لیے کئی مہینوں کا سفر کیا کرتے اور انہیں اس سفر میں کئی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا، خاص طور پر تاریخ کا علم جاننے کے لیے۔ مگر جو علم وہ جاننے کی کوشش کرتے، اس میں ایک تاریخ دان کا علم دوسرے تاریخ دان سے مختلف ہوا کرتا تھا۔ اس سے انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کس تاریخ پر بھروسہ کریں اور کس پر نہ کریں، کیونکہ بہت سی چیزیں امراء و بادشاہ کی حکومتوں میں بدل دی جاتی تھیں تاکہ اصل بات کو چھپا لیا جائے اور آنے والی نسلیں انہیں ہیرو کے طور پر یاد رکھیں۔ مگر آج دور بدل چکا ہے، دنیا بہت ہی تیز اور ایڈوانس ہو چکی ہے اور کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہزاروں صفحوں پر مشتمل کتاب کو پڑھتا رہے، بلکہ اس کی جگہ اب سوشل میڈیا نے لے لی ہے۔ خصوصاً نوجوان نسل اب اس تاریخ کو سیریل یا پھر فلموں کے ذریعے سیکھ رہی ہے، جو کہ اس صورت میں فائدہ مند بھی ہے، بشرطیہ کہ اس میں کسی چیز کا رد و بدل نہ کیا گیا ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے اسلامک سیریل تیار کیے گئے ہیں جو آج کی نوجوان نسل کے لیے بہت ہی ضروری ہیں؟ وہ مکمل دیکھ لینا ہی آپ کے لیے تاریخ کی 1000 کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے، جس میں آپ سٹوری وائز جان سکیں گے اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں باقاعدہ ریسرچ اور علماء اسلام کی نگرانی کے اندر بنایا گیا ہے۔ یہ آپ کو اس دور میں لے جاتی ہیں کہ آپ اصل تاریخ جاننے کے ساتھ ساتھ بہتر طور پر اس وقت کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر خود کو اس وقت میں محسوس کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی چند سیریلز کی بات کریں گے تو آج کے اس ٹائم پر ہر نوجوان اور طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ تاریخ کو سمجھیں۔ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ آخر وہ سیریل ہیں کون کون سے۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے عمر سیریز۔ قطر کی طرف سے بنایا جانے والا یہ سیریل جو کہ 31 اقساط پر مشتمل ہے۔ اس سیریز میں حضرت عمر کی بایوگرافی جو کہ ان کی 18 سالہ عمر سے لے کر مسلم امہ کے دوسرے خلیفہ بننے تک اور اس کے بعد آپ کی موت تک کے حالات و واقعات کو دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سیریز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا سفر اور اس دوران کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت مسلمانوں کے حالات و واقعات کیسے تھے، مسلمانوں کی کفار مکہ کے ساتھ تمام جنگیں، حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت، رومن اور پرشین امپائر کا زوال اور حضرت عمر فاروق کی وفات تک تمام واقعات اور جنگیں اتنے اچھے طریقے سے دکھائی گئی ہیں کہ یہ سیریز آپ کو اسی دور میں لے جائے گی۔ ڈرامہ ڈائریکٹر خاتم علی نے اپنی محنت سے اسے ایک ماسٹر پیس میں بدل دیا ہے، اسی لیے آپ کو زندگی میں اسے ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہے یوسف پیغمبر سیریز۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر مبنی یہ کہانی قرآن پاک میں موجود احسن القصص یعنی اللہ کے بہتر قصوں میں سے بہترین قصہ ہے۔ احرام میں بننے والی یہ فلم ہرج اللہ نے لکھی اور ڈائریکٹ بھی کیا۔ 2008 کے اندر اس ماسٹر پیس کو آن لائن ایئر کیا گیا۔ 45 اقساط پر مشتمل یہ ڈرامہ سیریز حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن اور نبوت کی بشارت سے لے کر انہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کس طرح کنویں میں ڈالے جانے کے بعد قافلے کے ذریعے مصر کے بازار کے اندر بیچنے کے علاوہ جوانی کے بعد زلیخا کے ہاتھوں گناہ کی دعوت اور اس گناہ کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی سزا پر انہیں زندان کی قیدیوں کی سختی کس طرح سے برداشت کرنا پڑی، اور پھر کیسے بت پرست لوگوں نے ان کی جان لینے کی بھی کوشش کی، مگر انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ کا دین پورے مصر میں پھیلایا اور پوری قوم کو یکتا پرست بنا دیا، اور اللہ نے آخر کار انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ 20 سال بعد باپ بیٹے اور بھائیوں کی جدائی ختم ہوئی اور خاندان پھر سے اکٹھا ہوا۔ باپ بیٹے کے ملنے کے جذباتی مناظر کو دیکھ کر بہت ہی دکھی ہو جائیں گے، اور آپ بھی اس ڈرامہ سیریز کے اندر اس منظر کو دیکھ کر اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے صبر پر اللہ کے بھروسے کی یہ داستان ایسی ہے کہ اسے دیکھ کر آپ بھی اسے بھلا نہیں پائیں گے، یقین جانیے کہ آپ کے دل و دماغ پر یہ گہرا اثر چھوڑ دیں گے۔ تیسرے نمبر پر ایک اور ماسٹر پیس شہید کوفہ، جس کو ایران میں بنایا گیا، جو حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن عفان کے خلیفہ بننے سے لے کر مولا علی علیہ السلام کی خلافت اور اس کے دوران جتنی بھی پریشانیاں اور مشکلات بنو امیہ نے ان کے لیے کھڑی کی، اس کی عکاسی کرتا ہے۔
اور حضرت امام علی علیہ السلام اور امیر معاویہ کی جنگ جمل، جنگ صفین اور حضرت علی علیہ السلام کے خارجیوں کے خلاف بھی لڑی جانے والی جنگیں اس فلم کے اندر بہت ہی زبردست انداز کے ساتھ دکھائی گئی ہیں، اور ان جنگوں کی اصل وجوہات اور مسلمانوں کی خانہ جنگی کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی اور کردار کون تھے کو دیکھنے کے بعد آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ آپ کے اہل بیت کی قربانیوں کو جو انہوں نے آنے والے مسلمان امت کے لیے دی، اس بہت ہی بہترین انداز میں اس ڈرامہ سیریز میں دکھایا گیا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے اصحاب کہف کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں موجود ہے۔ یہ کل 7 لوگ تھے جو کہ ایک ظالم بت پرست رومی بادشاہ دقیانوس کے ظلم و ستم سے، جو کہ ایک جبری مذہب تھا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں اور 300 سال تک اسی حالت میں سوتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں آنے والی نسلوں کے لیے نشانی بنانا تھا۔ یہ بھی جو کہ اللہ کی راہ کے اندر تکلیف اٹھا کر اس کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ اس کے ہر کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ 1997 میں ریلیز ہونے والا یہ ڈرامہ ایسے خوبصورت انداز میں فلمایا گیا ہے کہ اللہ ہر مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی آپ کے یقین کو مضبوط ترین بنا دے گا۔ اور آخر میں ہے مختار نامہ۔ 2010 میں 40 اقساط پر نشر ہونے والا یہ ایرانی ڈرامہ امیر مختار سقفی کی زندگی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اصلی اسباب کے کرداروں کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا بدلہ امیر مختار سقفی نے کیسے ایک ایک مجرم کو چن چن کے قتل کیا، یہ منظر آپ کو تاریخ کے کئی چھپے ہوئے حقائق سے اس ڈرامہ سیریل کے اندر روبرو کرا دے گا۔ اس ڈرامہ کی سب سے خاص بات اس میں کربلا کی منظر کشی ہے، کیونکہ امام حسن کے خلیفہ بننے کے بعد اور اس کے بعد حضرت امام حسین میں کربلا کی شہادت کے مناظر کو حقائق کے ساتھ اتنی حقیقی انداز کے ساتھ دکھایا گیا ہے، مضبوط سے مضبوط دل شخص بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے رو پڑے گا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کی بادشاہت کا قیام، امام حسین کے اہل بیت کی توہین کے مناظر اور خانہ کعبہ پر یزید کی فوج کا حملہ، کیا ہیرا جب مدینہ کے انصار اور صحابہ کی عزت و مال، جائیداد اور جان کو لوٹا گیا، یہ سب مناظر اس ڈرامہ سیریز کی کہانی کا حصہ ہیں۔ تو آپ کو پچھلے 1400 سال کی اسلامی تاریخ کو پوری ٹائم لائن کے ساتھ ایسے سمجھا دیں گے کہ آپ اسے دوبارہ کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے۔ ان سیریز میں سے آپ نے کون کون سی سیریز دیکھی ہیں، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔